بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ منظر خان میرا روڈ سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص بھوک ہڑتال پر بیٹھے گورنمنٹ سے اپنی بات منوانے کے لیے اور بھوک ہڑتال کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے تو کیا یہ خودکشی میں شمار ہوگا؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمات سے نوازا ہے۔ ان میں سے انسان کا خود اس کا وجود بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جس کی حفاظت کرنا اس پر فرض کیا گیا ہے، اور اس کی توانائی کو برقرار رکھنا، غذا کے ذریعے غذا استعمال کرنا اور اس کی توانائی کو برقرار رکھنا، اور ہر ایسی چیز سے اسے بچانا جس سے جسم کو نقصان ہوتا ہو یا جس سے انسانی وجود کمزور سے کمزور ہو جاتا ہو، منع فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے خودکشی کو بھی شمار فرمایا ہے کہ اس میں خودکشی کی ممانعت ہے۔ اب بھوک ہڑتال کیا ہے؟ مسلسل بھوکا رہنا، اس سے جسم انسانی کمزور ہوتا ہے، حتیٰ کہ موت واقع ہوتی ہے۔ اس کی تو سختی کے ساتھ ممانعت ہے، اور یہ فعل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، یہ فعل حرام ہے۔ اور کوئی اس طرح بھوک ہڑتال پہ بیٹھے اور مر جائے تو گویا اس نے خودکشی کی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا یہ معمول تھا کہ وہ رات بھر قیام فرماتے، یعنی نوافل کا اہتمام فرماتے اور مسلسل روزے رکھتے۔ جب حضور علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ عمل آنکھوں کی ضعف یعنی روشنی کو کم کرنے والا، آنکھوں کے ضعف اور بدن کے کمزوری کا باعث ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے بدن کے کمزوری کا باعث بنے۔ لہٰذا اسلامی نقطہ نظر سے بھوک ہڑتال ایک غیر اسلامی حرکت ہے جو کسی بھی مسلمان کے شایع نشان ہرگز نہیں ہے، اور جو اسے لیڈ کرتے ہیں اگر ان میں پڑھے لکھے علماء ٹائپ کے لوگ ہوں یا ائمہ مساجد ہوں تو انہیں بھی مسئلے کی باریکی سمجھنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے ترک العشاء محرما، رات کا بھوکا سونا کمزور کرتا ہے، کہ جب ایک وقت بھوکا سونے سے منع فرمایا گیا ہے تو مسلسل بھوکا رہنا۔ کیا صحابہ کے بارے میں روایت نہیں ملتی ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام مسلسل روزے سے ہیں، صوم وصال، تو صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا تو حضور نے منع فرمایا اور فرمایا ایکم مثلی، تم میں میرے برابر کون ہے؟ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے۔ تو اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہے، اور خاص طور سے جسم جو صحیح سلامت اور تمام اعضاء اپنی جگہ پہ بالکل مناسب رکھے گئے ہیں، تو اس کا خیال کرنا یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، اور بھوکا رہ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لینا یہ خودکشی ہے، اور خودکشی ناجائز و حرام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے چھلانگ کے ذریعے خودکشی کی، یعنی اونچائی کے ذریعے پہاڑ پر یا بلڈنگ پر یا کہیں سے، تو جہنم میں جو ہے وہ ہمیشہ اونچائی سے پھینکا جاتا رہے گا۔ اور جس نے زہر کے ذریعے خود کو ہلاک کیا، وہ جہنم کے اندر اسے زہر دیا جائے گا کہ بار بار پیتا رہے گا اور بار بار تکلیف میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ جس نے خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اس کے ہاتھ میں خنجر دیا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو بار بار تکلیف دے۔ تو بہرحال خودکشی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھوک ہڑتال جو کھانا وغیرہ ترک کر دینا بات منوانے کے لیے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس سے اگر موت واقع ہو جائے تو بہرحال وہ خودکشی ہے جس سے مسلمان کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔